میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے کہ طاقت کا توازن کیوں ضروری ہے. یہ جو طاقت کا توازن ہے میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ایک بنیادی چیز ہے. آپ ہسٹری پڑھ لیں دنیا کی، ورلڈ وار سے پہلے، ورلڈ وار، اس سے بعد بٹوین دا ٹو ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تو بیلنس ہمیشہ جو ہے یہ رکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ میں امریکہ پہ ڈالتا ہوں. سر پر ایران نے پنجشیر میں طالبان کے حملے کی مذمت کیوں کی؟ اور یہ سارا ایک طرح سے جو انڈین میڈیا اس کو بہت اچھال رہا ہے کہ ڈائریکٹ اس نے تو الزام لگا دیا کہ پاکستان ملوث ہے اس میں، اور پھر ڈرون حملے بھی پاکستانی جہازوں نے کیے، مجھے اس کا مذاق بھی بنا. سر ایسا ایران کا بیان کیوں آیا ہے؟ دیکھیے ایران کا بیان سمجھنے کے لیے یعنی آپ کو ایران کو سمجھنا ہوگا، ایران کی سائیکی کو سمجھنا ہوگا، ایران کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ میں نے ایران میں سرو کیا. اینڈ آئی جینوئنلی بلیو کہ ایرانیئنز آر ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیٹ. دے آر ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ نیگوشیٹرز. آپ ان کے ساتھ نیگوشیشنز کریں تو وہ ایک دفعہ تو وہ بالکل لے جائیں گے، بریکنگ پوائنٹ تک لے جائیں گے آپ کو. وہاں آپ کو ایک ملی میٹر کی کنسیشن دے کے پھر نیچے لے آئیں گے، اور پھر وہاں سے پھر وہ شروع کرتے ہیں. وہ بڑے کیلکولیٹو ہیں. آداب، میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی. بحیثیت درد دل اور درد انسانیت رکھنے والے انسان، میں اور آپ، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. اس لیے کہ اگر یہ پیس اور امن کی بات کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں اور امن ہوتا نظر نہ آئے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو سب سے پہلی وجہ اور سب سے نمایاں وجہ وہ یہ ہے کہ وہ ممالک کے جن کے پاس ایٹمی پاور ہے یا جو سپر پاور کہلاتے ہیں، وہ اپنے سے کمزور ممالک یا ترقی پذیر ممالک کو جب چاہیں آنکھیں دکھا سکتے ہیں. کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ طاقت کا توازن بہت ضروری ہے. یہ سپر پاور کیسے بنتے ہیں، یا طاقت کا توازن ہونا کیوں ضروری ہے خطے میں جہاں پر بات کی جا رہی ہے اس وقت افغانستان کی، اور افغانستان کے آس پڑوس کے تمام ممالک افغانستان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں اور دینا کیوں چاہیے؟ طاقت کا توازن اور افغانستان کی موجودہ صورتحال بات کرنے کے لیے اس وقت سب سے موزوں ترین شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے. خضر نیازی صاحب، جو کہ فارمر ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں آسٹریلیا میں، پاکستان کے بہت بہترین سیاسی مبصر ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں. بات کرتے ہیں نیازی صاحب سے. سر میں ویلکم کرتی ہوں اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام شفق، تھینک یو ویری مچ. سر میں نہیں چاہوں گی کہ آپ کی جو ہے وہ سوچ کو میں ادھر ادھر کروں. مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے تیاری کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، آپ کی نالج بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. پر سر میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے کہ طاقت کا توازن کیوں ضروری ہے. اور دوسری طرف یہ جو اسلام آباد میں تمام خفیہ ایجنسی کے سربراہ آئے ہیں آس پاس کے پڑوسی ممالک سے بھی، اور جو پاکستان رول ادا کر رہا ہے امن کے لیے، وہ کیا ہے؟ اور انڈین میڈیا کا شور مچانا کیا ہے سر؟ شفق دیکھیے یہ جو طاقت کا توازن ہے میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ایک بنیادی چیز ہے. آپ ہسٹری پڑھ لیں دنیا کی، ورلڈ وار سے پہلے، ورلڈ وار، اس سے بعد بٹوین دا ٹو ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، تو بیلنس ہمیشہ جو ہے یہ رکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ میں امریکہ پہ ڈالتا ہوں. اچھا کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک یعنی چائنا کو وہ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا پہلے تو تھے وہ چائنا کو آئسولیٹ کرنے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ الٹا چائنا کو انہوں نے اسٹرینتھن کر دیا ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ایران کو they have literally pushed them to the Chinese lab.
پاکستان 1947 سے لے کے ان کے ساتھ ہے. پاکستان ہیز بین دا موسٹ سینکشنڈ الائی آف دا یو ایس. لیکن امریکہ نے پاکستان کو بھی اب دھکیل دیا ہے, مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی چائنا کی طرف چلا جائے. اچھا, کیوں کہ انہوں نے اب یعنی افغانستان میں جو ابھی جو گیم کھیلا ہے, آپ کے پہلے پروگرام میں بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو اتنی جلدی سے ہیسٹی ودڈرال کی ہے انہوں نے, اٹ واز اے میتھڈ ان میڈنس. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں انسٹیبلٹی ہو, اور یہاں سول وار ہو, انسٹیبلٹی ہو. سول وار اور انسٹیبلٹی ہوگی تو ادھر جو ہے چائنا کا سی پیک, بی آر آئی, وہ رک جائے گا. تو لیکن اب دیکھیے ایوری ایکشن ہے, تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ انہوں نے اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور ریجن کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی. could you think کہ 10-15-20 سال پہلے کہ چائنا اور رشیا وہ ایک لائن پہ سوچنا شروع کریں گے؟ could you think کہ وہ ایران چلا جائے گا چائنا کے پاس؟ تو یہ نیچرلی جو ہے, جو امریکہ نے جو ایکٹ کیا ہے اس کے ریئیکشن میں یہ اب ایک ایشین بلاک ایمرج ہو رہا ہے. پہلے انہوں نے سوویت یونین کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا تھا, یونیپولر ورلڈ بن گئی تھی. اب پھر جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے بائی پولر ورلڈ. یہ تو رہ گیا آپ کے بیلنس آف پاور. دوسری بات ہے آپ کی کہ پاکستان کا رول, انٹیلیجنس کے جو لوگ آئے, یا تو شفق یہ اب یعنی دنیا مانتی ہے, اور یعنی بلکہ امریکنس نے تو اور انڈین نے مل کے تو ایک ایسی یعنی ایسا کریڈٹ دے دیا پاکستان کو اور آئی ایس آئی کو, جو کہ میرا خیال ہے وچ از اے بٹ ایگزیجریٹڈ, کہ پاکستان اور آئی ایس آئی نے مل کے امریکن طالبان کی مدد اس طرح کی کہ امریکن کو بھاگنا پڑا. مطلب ہے جسٹ how can you beat it. اچھا, لیکن the fact remains کہ دنیا آئی ایس آئی کی کم ہے, اس کی جو ہے ایکسپرٹیز ہے, اس کو ساری دنیا جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. اچھا, پھر یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ مطلب ہے ہم کہ پاکستان has a very good rapport with Taliban. They do have some leverage with them, although their leverage is not unlimited. اچھا, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو. افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان کے سی پیک اس سے پراسپر کرے گا, پاکستان کو ایکسیس ملے گی, سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ایکسیس ملے گی. تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اور یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ وہاں امن ہو. اب وہاں امن کیسے ہوگا؟ وہاں امن اسی وقت ہوگا جب وہاں انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی. اور پاکستان جو ہے وہ یعنی طالبان کے ساتھ وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ سب گروپس کو, جو فارمر ناردرن الائنس ہے, جو اس وقت جو ہے ان کا کیا نام دیتے ہیں اس کو, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے, یہ جو احمد مسعود, امراللہ صالح اور یہ جو باقی جو لوگ ناردرن الائنس پھر رہے ہیں, کہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائے تاکہ آپ کی بات صحیح ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کا واقعی انٹرسٹ اور وہ خطے میں امن چاہتا ہے. سر, پر ایران نے پنجشیر میں طالبان کے حملے کی مذمت کیوں کی؟ اور یہ سارا ایک طرح سے جو انڈین میڈیا اس کو بہت اچھال رہا ہے کہ ڈائریکٹ اس نے تو الزام لگا دیا کہ پاکستان ملوث ہے اس میں, اور پھر ڈرون حملے بھی پاکستانی جہازوں نے کیے, جس کا مذاق بھی بنا ہے. سر, ایسا ایران کا بیان کیوں آیا ہے؟ دیکھیے, ایران کا بیان سمجھنے کے لیے یعنی آپ کو ایران کو سمجھنا ہوگا, ایران کی سائیکی کو سمجھنا ہوگا, ایران کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ میں نے ایران میں سرو کیا ہے. اینڈ آئی جینوئنلی بلیو کہ ایرانیئنز آر ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیٹس, دے آر ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ نیگوشیٹرز. آپ ان کے ساتھ نیگوشیشنز کریں تو وہ ایک دفعہ تو وہ بالکل لے جائیں گے, بریکنگ پوائنٹ تک لے جائیں گے آپ کو.
وہاں آپ کو ایک ملی میٹر کی کنسیشن دے کے پھر نیچے لے آئیں گے اور پھر وہاں سے پھر وہ شروع کریں گے. وہ بڑے کیلکولیٹو ہیں, بڑے بہت ہی اچھا, اور وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بڑے یعنی اچھی طرح سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں پہلے بتاؤں کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے یعنی دیکھو نا, انہوں نے الزام نہ صرف انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس کو پنجشیر کے کیپچر کو, بلکہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کی ہے. اچھا, کہ چلو میں سمجھتا ہوں کہ احمد مسعود اگر کہے کہ کنڈیم کرے اس انسیڈنٹس کو تو بات سمجھ آتی ہے. اچھا, ایران نے کیوں کیا اور پاکستان کو کیوں اس نے پہلے استعمال کیا, پاکستان کے کیوں نام استعمال کیا؟ تو دیکھیے اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں آپ کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کیسے ہیں, ہسٹوریکلی وہ کیسے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات. آپ دیکھیں شاہ کے زمانے میں دیکھ لیں تو شاہ کے زمانے میں ہم تقریباً ایک ہی کیمپ میں تھے, ہم امریکن کیمپ میں تھے ہم دونوں. لیکن اس وقت بھی جو ایرانین تھنکنگ تھی فرسٹ آف آل, اور آج بھی ہے کہ جی ہماری تہذیب 5000 سال پرانی تہذیب ہے, وی آر اینشنٹ سیویلائزیشن. پھر وہ دوسری بات وہ کیا کہتے ہیں جی, ان کے پاس آئل ہے, پیسہ ہے. پھر ان کو یعنی صرف آئل ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ جو ٹوپوگرافی ہے, زراعت ہے, پہاڑ ہے, ریگستان ہے, سی ہے, ریسورسز ہیں ان کے پاس. پھر ان لائک ادر آئل ریچ کنٹریز ان کے پاس مین پاور ہے, آرمی ہے. تو ان ساری چیزوں کی بیسس پہ فرسٹ آف آل وہ ان میں ایک یعنی آپ ایروگنس کہہ لیں, آپ کانفیڈنس کہہ لیں, آپ برنک مین شپ کہہ لیں, وہ ہمیں فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں. اچھا, اب پاکستان کے ساتھ جب ان کا شروع سے تعلق دیکھیں 1965 کی وار میں پاکستان کی انہوں نے ہیلپ کی. اچھا, شاہ کے زمانے میں ہمارے ایکسپیٹریٹس وہاں جاتے تھے, اور بلکہ یعنی ایون جب ہم وہاں گئے امیڈیٹلی آفٹر دا ریولوشن تو ایرانین جوز ٹو آسک کہ جی پاکستان میں سڑکیں ہیں, پاکستان میں مشینداری گاڑی ہے پاکستان میں, مطلب دس از ہاؤ دے لک ایٹ اس. یہ ان کا پاکستان کے بارے جو ایک امپریشن تھا یا جو ایک امیج تھا وہ تھا. اچھا, اب آ گیا ریولوشن آتے ہی یعنی ہم پہلے ایک کیمپ میں تھے تو ٹھیک ہے بات چل رہی تھی, ہمارے کیمپس مختلف ہو گئے, وہ امریکن کیمپ سے نکل گئے, ہم امریکن کیمپ میں رہ گئے. اس سے جو ہمارے درمیان وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آ گیا, اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں ہم جا کے ان کو کہتے کہ ہم بھائی ہیں, لیٹس موو ٹوگیدر. تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ تو ڈبل گیم کھیلتے ہو ہمارے ساتھ, آپ کرتے وہ ہو جو امریکنز آپ کو کہتے ہیں, ہمارے ساتھ آ کے آپ بھائی چارے کی باتیں کرتے ہو. بلکہ میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ امیڈیٹلی آفٹر دا ریولوشن فارن منسٹر آغا شاہی صاحب پریزیڈنٹ ضیاء الحق کا پیغام لے کے آیت اللہ خمینی کے لیے گئے وہاں. تو آیت اللہ خمینی نے انہیں ریسیو کیا, وہ نماز پہ بیٹھے ہوئے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے. اچھا, تو شاہی صاحب نے بیٹھ کے وہ انٹرپریٹر وہ جو ان کا بریف تھا کہ جی دیکھیے اس دنیا میں آئسولیٹ نہیں رہ سکتے, مل کے چلنا ہوتا ہے, بلا 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 جو ہمارا ڈپلومیٹک باتیں ہم کرتے ہوتے ہیں جی. اچھا, تو امام خمینی بڑے آرام سے سنتے رہے. سننے کے بعد جب ختم کی تو اس نے کہا کہ ان کا نام بھی تھا نا آغا شاہی, تو کہتے آغا میری بات سنو, یہ یوں کر کے یہ میری تسبیح اور اس جان باز کے ساتھ میں نے شاہ کو ڈیل کر لیا, تو ڈونٹ وری, میں امریکہ اور برطانیہ اور روس ان تینوں کو اسی کے ساتھ ڈیل کر لوں گا. آپ جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو میری طرف شکریہ ادا کر دینا اور اسے کہنا کہ وہ ہماری فکر نہ کرے, اپنی فکر کرے. اچھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اور یعنی اس کے بعد اس زمانے میں یعنی جو ایرانینز ضیاء الحق کو دیواروں پہ لکھتے تھے ضیاء الباطل, انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی پہ اٹیک کیا, اور جس اسٹوڈنٹ لیڈر نے ہماری ایمبیسی پہ اٹیک کیا تھا پھر کچھ عرصے بعد اسے ہی انہوں نے پاکستان میں سفیر بنا کے بھیجا, اور ہم نے یعنی وی ہیڈ نو چوائس, ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اچھا, یہ تو ہو گئی بیک گراؤنڈ.
अब है इंटरेस्ट। अब देखो आप सी पैक बना रहे हो, सी पैक का जो डायरेक्ट ग्वादर का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है उनके चाबहार पे। तो चाबहार में सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट नहीं डूबी है, वो साथ जो ईरानियों की उम्मीदें और उनके ख्वाब वो भी ले डूबी है उसके साथ। तो नेचुरली वो उनमें वो है, यानी एक रिजेंटमेंट तो है, उनको एक प्रॉब्लम तो है उससे। लेकिन अब पाकिस्तान के लिमिटेशंस क्या हैं? अब जो पाकिस्तान की लिमिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है जो जो प्रो ईरान है, यू कांट डिनाई दैट। तो पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद। नंबर 2, अब पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर वैसे प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान वैसे फ्लूइड है, तो पाकिस्तान यानी अफोर्ड ही नहीं करता कि वो ईरान को किसी तरह यानी उसके साथ मामला है वो खराब करे। तो यानी वी कैन से वेरी सेफली कि पाकिस्तान नीड्स ईरान मोर देन ईरान नीड्स पाकिस्तान। सो देयरफॉर अब ये चीज मैंने पहले बताया कि उनका पास, उनकी एक एरोगेंस, उनकी एक ब्रिंकमैनशिप, उनका एक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, थिंकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वो है कि कोई जब कभी कोई मौका आता है वो लगा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी आपकी गुफ्तगू से भी ये अंदाजा हुआ कि ईरान की तरक्की भी पाकिस्तान की तरक्की और अफगानिस्तान की तरक्की से वाबस्ता है, ऐसा ही है सर? मैं समझता हूं कि ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान को उसकी ज्यादा जरूरत है, ईरान को पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं है। दैट इज वाई ईरान हैज बीन क्लोजर टू इंडिया इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन्वेस्टमेंट में, रिलेशनशिप में, देन विद पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके लिए मैंने आपको बताया है। तो इसलिए देखें कि अब थोड़ा सा पहले ही जब ईरान का चाइना के साथ एग्रीमेंट था वो $400 बिलियन वाला, तो उन्होंने क्या कहा कि जी हाँ हम चाइना आपके साथ हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि जब कहीं से हमें फोन आएगा तो हम कहेंगे कि यू आर विद यू आर अगेंस्ट यू। कलभूषण के मामले में मुस्लिम देखें आप क्या हुआ कलभूषण के मामले में भी। सो कहने का मतलब ये है कि यानी ईरान का एक जो स्टांस है पाकिस्तान के बारे में, वो एट टाइम्स दे टेंड टू टेक पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड एंड दे नो कि पाकिस्तान जो बुरी तरह रिएक्ट नहीं करेगा और नहीं कर सकता है। अच्छा, नाउ कमिंग टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में देखिए, ऑन द वन हैंड तो वो बड़े अच्छे इब्तिदा हुई कि ईरान ने अफगानिस्तान की मदद की, कर रहे हैं, ऑयल दे रहे हैं। अच्छा, बल्कि सो मच सो के जो इवन ये जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस थे उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो हजारा कम्युनिटीज थी अफगानिस्तान की, उनके बिहाफ पे अफगानिस्तान से बात की और उनको पिछले मुहर्रम में हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, बड़ा अंदर अकोमोडेट तालिबान ने उनको। अच्छा, तो फिर अब यह है कि उन्होंने ये क्यों किया है? अगेन मैंने कहा ना शुरू में कि ईरानियंस बड़े कैलकुलेटिव हैं, वो हर चीज कैलकुलेट करके करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये देखा है कि ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, ताजिक पंचीर में मोस्टली ताजिक्स हैं। अच्छा, ताजिक हैं, शिया कम्युनिटी है, ये ईरान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये ईरान के एसेट्स हैं। तालिबान की हुकूमत आ गई, भले ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि हम वी आर विद यू, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तालिबान की हुकूमत हो लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये दैट वाज एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडेरिटी विद देयर एसेट्स विद इन अफगानिस्तान। अच्छा, लेकिन ये इसको कहां तक लेके जाएंगे? लेकिन अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पंजशेर के फॉल पे अफसोस है। ईरान ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जी ब्लड शेड पे, कि वहां ये देखो ना, आपको कोई भी आपको ये कहेगा कि जी आपके मुल्क में ब्लड शेड नहीं होनी चाहिए, तो आप इस पे एतराज तो नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने कहा कि जी ये हम कंडेम करते हैं इस ब्लड शेड को कि ये ब्लड शेड हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अपने को उनकी सपोर्ट भी एक्सप्रेस हो गई फॉर नॉर्दर्न अलायंस पीपल
एक प्रेशर आ गया उसके ऊपर, तालिबान के ऊपर। अब तालिबान से वो डिमांड कर रहे हैं कि जी इट शुड बी इंक्लूसिव। अच्छा, दिस इज वेयर ईरान एंड पाकिस्तान बहुत उनका वो कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, और ईरान भी वही कह रहा है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। लेकिन शफक, इसमें फर्क क्या है? फर्क जो मैं देखता हूं, पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी, तालिबान का फायदा होगा, तालिबान का फायदा होगा तो रीजन का, पाकिस्तान का फायदा होगा। ईरान जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो ताकि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो गवर्नमेंट में हो और उनका गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस हो। तो यानी हाँ, तो ये इसके ऊपर जो है वो चल, और ये इस एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि नाउ ईरान विल बी इन ए पोजीशन टू आस्क तालिबान कि डू मोर, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो वो उन्होंने एतराज करके उसके लिए जो है वो राह हमवार कर दिए। अच्छा, तो इंडियन मीडिया जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा था, आखिर में जरा उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करें कि इंडियन मीडिया क्या खेलने की कोशिश कर रहा था और हो क्या गया और क्या होगा। दूसरा, ये जो ब्लॉक बन रहा है ये एशिया की तरक्की में क्या किरदार अदा करेगा ये सारा, सर इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें। देखो, इंडिया का तो यानी फ्रैंकली अगर वो कुछ ना कहते तो हमें हैरत होती। अगर हाँ, तो वो उन्होंने वो बॉलीवुड में कारनामा दिखाया है कि वो हमारे एक दो, क्या नाम था एक्टर्स का, वो शान है या उमैर है, उनकी ड्रामों से, फिल्मों से वो क्लिप दिखा दिए उन्होंने। अब वो सलमान खान जाएगा, कौन सा खान जाएगा छुड़वाने के लिए, भेजेंगे खान को ही वहां पे। और आमिर लियाकत को उन्होंने कोई वर्दी पहना के उसको भी हाँ वो भी दिखा दिया। खैर, वो अगर ये ना करते तो हमें यानी हैरत होती। और और वो एंड देन लुक एट दैट, आई मीन लुक एट द चीक कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बात कर रहे हैं। यानी ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, देखिए, रह गई ब्लॉक की बात, तो जिस तरह शुरू में ही यानी हमने ये बात की है कि ये, बल्कि मैंने अपने एक रिसेंटली एक आर्टिकल में भी ये बात लिखी है कि जी तालिबान आर देयर टू स्टे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ईरान में जब मैं रेवोल्यूशन आया था, आई वाज इन ईरान, तो उस वक्त हमें एवरी मॉर्निंग हमें जो हमारे डिप्लोमेटिक पुलिस कहते थे कि बस सुबह गया कि गए, ये नहीं ठहरेंगे, ये नहीं ठहरेंगे। और हमारी एम्बेसी की जो असेसमेंट थी कि नहीं, ये दे आर देयर टू स्टे, ये नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब ये तालिबान के बारे भी ये है कि दे आर देयर टू स्टे। अच्छा, लेकिन चूंकि अमेरिकन जो विथड्रॉल हुई है वो इसलिए हुई है कि दे विल कम बैक, उसके लिए वो यहाँ सिविल वार, झगड़ा, स्ट्राइफ कराएंगे। एंड टू मी दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द रीजन कि वो चूंकि रीजन में अब ये बड़ी चीज क्लियर हो गई है कि जी अब हमने एक ब्लॉक एमर्ज हो रहा है, जो कुछ अर्सा पहले एक अनहोनी बात लगती थी वो अब मुमकिन लग रही है। और दे आर रियलाइज, अब देखे ना कि ये पाकिस्तान जैसा मुल्क, मतलब जिसमें अभी भी पब्लिक में बहुत अमेरिकन वेस्टर्न के लिए बड़ी सपोर्ट है, पाकिस्तान जैसा मुल्क भी अगर वो जिसको कहते हैं कि आजिज आ गया है कि यार ये इनसे हमें डू मोर कर करा के इन कब तक हम रहेंगे। अच्छा, तो ये इसलिए ये रीजन नेचुरली इन रिएक्शन टू व्हाट हैज बीन डन टू दिस रीजन बाय द अमेरिकन्स, तो ये कन्वर्ज ये हो रहा है, ये कोअलाइज हो रहा है, ये ज्वाइन कर रहे हैं। और नेचुरली ये जो BRI, CPEC और ये जो प्लान्स हैं ऑफ एक्सटेंशन राइट अप टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, दिस इज टू एवरीबॉडीज बेनिफिट। और इसमें अफगानिस्तान जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसलिए करेगा, वो पिवट है, वो रास्ता है यानी टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो इसलिए ये से वो करते रहेंगे, यानी कोई ना कोई शरारत करते रहेंगे। और द मोर दे डू बेटर फॉर दिस रीजन, तो ताकि वो इन रिएक्शन वो दे मोर यूनाइटेड।
سر آپ نے بڑا ڈفرنٹ انداز سے جو رخ پیش کیا ہے نا, وہ جو بہت سارے لوگ اپسٹ تھے کہ ایران نے کیسا بیان دے دیا اور یہ تو ایران تو جو ہے وہ دوست نہیں رہا, بڑا اچھا آپ نے کلیئر کر دیا. میرے خیال میں ویورز کے لیے بہت قیمتی گفتگو ہوگی, اس کو شیئر کیجیے گا اور آگے اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا. سر آخر میں, کیونکہ آپ کی پیشن گوئیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی صحیح ثابت ہوتی ہیں, تو ایک تو پیشن گوئی چاہیے آپ سے اور ایک ایڈوائس چاہیے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ اب ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا, کیا اسٹیپ لینا ہوگا, اور پیشن گوئی کہ اب کیا بھارت کرے گا, کیونکہ اب آپ نے تو ان کا ڈراپ سین کر دیا اس گفتگو سے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کرے گا, شرارت کرے گا یا کیا طریقہ اپنائے گا؟ جی سر اینڈ میں بس یہی. دیکھیے آنیسٹلی کہ میرے خیال میں پاکستان از آلریڈی آن دا رائٹ ٹریک. زبردست. دیکھیے پاکستان نے ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر فرام ڈے ون کہ طالبان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیے آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. اچھا, اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ قتل و غارت کر کے اگر آپ آئیں گے تو یہ بہت مشکل ہوگی آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہاں اچھا, تو انکلوسیو گورنمنٹ بنائے, سب کو ساتھ لے کے چلیں. اچھا, اور پھر اگین میں کہہ دوں کہ پاکستان نے جو بہت بڑا بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے, کہ پاکستان واز دا فرسٹ کہ جس نے دنیا کو یہ کہا کہ بھائی دس از دا ٹائم ٹو کم فارورڈ. کیونکہ اگین یو نو ان ڈپلومسی یہ ہے, دس از اے سافٹ وے آف سیکنگ ریکگنیشن. دیکھیے نا کہ آپ کہہ رہے ہو جی ہیومینیٹیرین اسسٹنس دے دو, تو بھائی ہیومینیٹیرین اسسٹنس تو وہی دے گا جو اگر دے گا تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو انٹرپریٹ کروں گا کہ دس از اے اسٹیپ ٹوورڈز ریکگنیشن. زبردست بات سر. اچھا, اور ابھی تک جو ہے پاکستان از ہولڈنگ اٹس ہارسز انفارملی جو ہے. اور دیکھیے کنسلٹیشن پاکستان اگین پچھلی دفعہ جو غلطیاں کی طالبان نے کی یا پاکستان نے کی, تو میرا خیال ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے ابھی بہت ہی ایکسٹینسو کنسلٹیشن کر رہا ہے پاکستان, ہر لیول پہ کر رہا ہے. یورپین یونین سے کر رہا ہے, ویسٹ سے کر رہا ہے, ایسٹ سے کر رہا ہے, اپنے دوستوں سے کر رہا ہے. آپ صرف یہی دیکھو کہ یہ جو اس کا فلائنگ وزٹ تھے ہمارے فارن منسٹر کے, تو یہ مجھے ہی ریئلی ریمائنڈڈ می آف ذوالفقار علی بھٹو وین ہی واز فارن منسٹر. تو وہ اس طرح جو ہے نا یعنی سو پاکستان از ریئلی ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل آن دا رائٹ ٹریک, اور انشاءاللہ جو ہے وہ یعنی کامیابی ہوگی ان کو. رہ گیا انڈیا, تو دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا ہے, اگر انڈیا باز آ گیا تو میں حیران ہو جاؤں گا. ہاں اگین شفقت قومیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں چھوڑتی ہیں. ایک سیٹ بیک ہو جائے تو وہ بیٹھ نہیں جاتی ہیں. تو کوئی بھی یعنی آپ کو پاکستان کو افغانستان کو یو ہیو ٹو بی کاشس کہ آپ ان کو کوئی لوز ڈلیوری نہ دیں. آپ اگر لوز ڈلیوری دیں گے تو چھکا لگے گا, بالکل لگے گا. اگر نہیں بھی دیں گے, جیسے جس طرح ان کا بالی ووڈ ساتھ سپورٹ کر دیکھیں نا آپ کے, ان کے بالی ووڈ جو ہے وہ بھی انوالو ہے یعنی پنجشیر میں بھی اور افغانستان میں بھی. تو وہ یہ کہنا کہ وہ باز آ جائیں گے, کیوں باز آئیں گے؟ نہیں آنا چاہیے ان کو باز, نہ ہی وہ آئیں گے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل, یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کاشس. جس طرح ابھی آپ اپنے فرینڈس کو, الائز کو, دوستوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہو, ان سے کنسلٹ کر رہے ہو, اور جس طرح اگین طالبان ان کی ایک نفسیات ہے, آپ جب تک اس کی نفسیات کے مطابق ان کو ڈیل کرتے رہو گے, ہینڈل کرتے رہو گے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں, اور مجھے لگتا ہے پاکستان بہت اچھا ڈیل کر رہا ہے, بہت اچھا ہینڈل کر رہا ہے. ایکسلنٹ کر رہا ہے, بالکل. آپ نے تو بڑی تعریف کر دی پاکستان کی. اب ہم انڈین میڈیا سے یا مودی میڈیا سے یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے یہ آپ کی بنائی ہوئی کوئی فلم نہیں ہے جسے آپ اپنی مرضی سے جو ہے اس کا آخری سین جو ہے وہ چینج کر دیں یا بنا دیں. یہ ریالٹی ہے, اس کو آپ کو قبول کرنا ہوگا. خطے میں امن کے لیے ہم جس طرح کردار پاکستان ادا کر رہا ہے, میرے خیال میں تمام پڑوسی ممالک کو بھی ادا کرنا ہوگا, اور ایران سے بھی ہم یہ امید رکھیں گے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور افغانستان کی عام عوام سکھ اور چین کے ساتھ جیے, اور ہم سب جو آس پاس کے رہنے والے ہیں وہ بھی اپنی ترقی کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو نیازی صاحب کے مطابق بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اور اچھا ہو رہا ہے, اور میں اور آپ بھی یہی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی افغانستان کی صحیح ریئل فتح ہم بہت جلد دیکھیں گے, اور یہی ہماری اور آپ کی دعا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.